اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین اس عزا خانہ دے بانیان اور معامنین دے مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کریم اللہ علیہ تحر دی عزت عظمت صدقہ یہ عبادت اپنے دربار منظور و مقبول فرما بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما برادر مجتبہ حسن اور جتنے مومنین نے ساڑھے ذمہ دعائیں لائیاں برادران مخصوصین میرا مالک انہوں جیمن والے فرزند عطا فرما صدقہ بیمار کربلا دا بھائی محمد شجاعت شاہ صاحب اور بھائی علی حیدر دی اہلیہ نو شفاء کلی عطا فرما باقی جتنے مریضان ساڑھے ذمہ دعائیں لائیاں علی بذات صدور اللہ تیری ذات بہتر جان دیئے صحت کلی عطا فرما طلبان و تعلیمی کامیابی عطا فرما بے روزگار نوجوانان و روزگار عطا فرما پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما مقروض مومنین وسعت رزق عطا فرما اے مومنین مومنات ڈھیر ساریاں دعائیں لے کے حاجات لے کے نیک تمنامہ اور خواہشات لے کے تیرے دربار حاضرن جو فرزند زہرا دے صدقے وہ خالق قبول فرمیسی میرا مالک تو دلان دے راز خوب جان دیں جتنے مومنین مومنات شرعی حاجات لے کے تیرے دربار حاضر ہیں یہ جتنے لوگ آسانے ذمہ دعائیں لائیں شرف قبولیت عطا فرما کرونا جیسی موذی وبات و نجات عطا فرما حج و زیارات دے رستے آسان فرما مظلوم دے زواراں اور آزاداراں نال معشور فرما جب اس گھرانے دا ذکر عطا فرمائی اس گھرانے دی فکری عطا فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما حقیقی شیعہ بن کے زندگی اور شیعیت ہی موت نصیب فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد
انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو بارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والتین صلوات والصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امیہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام بقتلہ اجابت الدعاء تحت قبتہ والامامت فی ذریتہ وجعل الشفاء فی تربتہ صلوات برادران ایمانی احباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین سلسلہ گفتگو زیارت مظلوم کربلا اور استعزائل معروضات شاید آج بھی یہ گفتگو مکمل نہ ہو سکے خواہش تو میری آئی جو آج اس موضوع کو مکمل کیتا جائے لیکن شاید آج مکمل نہ ہو سی کل پھر اسی موضوع اور ایک دو اہم فقہی احکام زیارت مظلوم کربلا واسطے معصوم نے کچھ آداب و شرائط بیان فرمائے اذا فات الشرط فات المشروط اگر شرط فوت ہو جائے اگر شرط ہی پوری نہ ہوئے وہ مشروط ادا نہیں ہوندہ مثال دے طور تے وضو شرط ہے نماز دی ادائیگی واسطے جدہ وضو ہی نہیں ادائیگی ہے نماز کیسی اس شرط دا پورا کرنا ضروری ہے ورنہ 1000 رکعت پڑھے اگر بغیر وضو دے پڑھ رہے انہاں سجدیاں دا تسبیح خدا شمار ہوئے سی ذکر خدا تبن سی جو کر رہے مگر نماز ادا نہیں ہوئی ادائیگی نماز واسطے شرط ہے اور بات میرے کچھ برادران دی بار بار اپیل بھی آئی مگر میں انہوں نے حکم دی تعمیل نہیں کر پا رہا لیکن اس موضوع تے ایک جملہ عرض کردہ نماز واسطے شرط ہے وضو بغیر حب علی دے عبادت ہی میں ہے جی میں بغیر وضو دے نماز ہوئے جو فرمائیے جناب
اتھے کہ میں ایک حدیث بھی عرض کر دے وہاں اور میرے استاد محترم دی جملے بھی انہوں نے نقل ہو ویسے سارے مقصد پورے. مقام ابراہیم سردار انبیاء مقام ابراہیم تے مصروف عبادت اللہ نے سردار ملائکہ جناب ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو ادھر رخ میرے دن ایک دفعہ پھر بھی بولو اللہم صلی علی محمد. پیغمبر اعظم مصروف عبادت جناب جبرائیل نازل ہوئے پیغام خدا لے کے یا محمد العلی العلا یقرئ السلام کائنات دا خالق سلام بھیج رہے بعد السلام خالق فرما رہے انی خلقت السماوات والارضین انہا زمین و آسمان دے خلق کرن والا میں اللہ ہاں انہا 14 طبق دا خالق میں اللہ ہاں وما خلقت موضعۃ نفسل وما بین الرکن والمقام. میرا پیغمبر میں اپنی پوری کائنات مقام ابراہیم اور حجر اسود دے درمیانی علاقے تو افضل ٹکڑا خلق ہی نہیں فرمایا. سب تو افضل ٹکڑا ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود دا درمیانی علاقہ. ولو انا عبدا دعانی ہناک اگر میرا کوئی بندہ اس مقام تے بے کے کرے میں رحمان دی عبادت کرے میں رحمان دے سجدے کرے میں رحمان دی تسبیح و تقدیس کتنا عرصہ 50 سال 100 سال 200 سال فرمایا نا منذ خلقت السماوات والارضین الی یوم القیامہ جداں دے میں زمین و آسمان خلق فرمائے اداں تو لے کے قیامت دا سورج طلوع ہوندے تک لکھاں سال کروڑ ہا سال ارب ہا سال دروازہ کعبہ تے بے کے حجر اسود تے ہاتھ رکھ کے ذکر کرے اور مقام ابراہیم نو مصلی بنا کے کرے میں رحمان دی عبادت واللہ یعنی یوم القیامت جاہدن لے ولایت علی ابن ابی طالب اور میدان معاشرے اس حال آوے جو ہووے تیرے بھرا علی دی ولایت دا منکر لا اکببتو فی سقر جنت ونجنا تا در کنار میں پیشانی دے بھار جہنم دیا گہرا میرا مالک کدے گئی عرب ہا سال دی عبادت کدے گئے عرب ہا سال دے سجدے کدے گئی عرب ہا سال دی تسبیح و تقدیس. ہونو لفظ آکھنا چاہنا مالک کدے گئے عرب ہا سال دے سجدے. یہ جملے میرے استاد محترم ملک اجاز حسین صاحب کی بلادی زبان مبارک دوں خدا انہوں نے صحت اور طول عمر عطا فرمائے. مالک کدے گئے عرب ہا سال دے سجدے کدے گئی عرب ہا سال دی تسبیح و تقدیس. دربار توحیدی جو آواز آن دیئے بغیر وضو دے نماز کی میں قبول کرا بغیر وضو دے نماز کیسی. اور یہ الفاظ ملک صاحب کی بلا اس واسطے فرمینین اس کا مطلب یہ ہے جی میں ادائیگی نماز واسطے وضو شرط ہے قبولیت نماز واسطے 14 دی محبت شرط ہے. دا شرط ہی موجود نہیں. اور اسے ایک اور جملہ اگرچہ موضوع نہیں مگر بات ذہن تے آ گئی گفتگو تو ویسے ہی کل مکمل ہو سی زیارت کربلا دے حوالے نال. صادق امام 6واں آقا فرما رہے ہیں رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. صادق فرمائیں دے نا ہر قاری قرآن دی تلاوت تے بھول نہ ونجے ہر سونا قرآن پڑھا نالے دی اطاعت شروع نہ کر دے میں. کیوں فرمایا بہت سارے قاری قرآن ان پڑھ دے قرآن ان قرآن لعنت کر دے. اے قاری قرآن پڑھ قرآن رہے مگر قرآن لعنت کر دے. مولا کون بدبخت ہے قاری کریندا عبادت بن ملعون گئے. معصوم نے ہکو جملہ فرمایا اے او قاری قرآن ہے
جہندا نا عقیدہ قرآن دے مطابق، جہندا نا عمل قرآن دے مطابق، منافق ہے کاری نہیں، کاری وہ ہے جہندا عقیدہ، جہندا عقیدہ قرآن دے مطابق، جہندا عمل قرآن دے مطابق، توحید قرآن دے مطابق، نبوت قرآن دے مطابق، حج قرآن دے مطابق، زکوٰۃ قرآن دے مطابق، امامت قرآن دے مطابق، محبت اہل بیت قرآن دے مطابق۔ اگلے جملے میں حقیر دین میں آدھا جیڑا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو رب آکھے، قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ جیڑا بندہ واللہ خیر الرازقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو رازق آکھے، قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ جیڑا بندہ انا آتیناک الکوثر دی تلاوت کر کے حسنین نو فرزندان پیغمبر نہ مند ہوئے، قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ جیڑا بندہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزا دی تلاوت کر کے من کنتو مولا ہو دا انکار کرے، قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ جیڑا بندہ انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس انکار کر کے حسین دی مانو بطول نہ بننے، قرآن لعنت یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ دی تلاوت کر کے من کنتو مولا ہو دا انکار کرے، انما ولیکم اللہ دی تلاوت کر کے علی ولی اللہ دا انکار کرے، تدعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم پڑھ کے علی نو نفس پیغمبر نہ مننے، انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس دی تلاوت کر کے بطول نہ مننے حسین دی مانو، لانتی ہے کاری نہیں، منافق ہے کاری نہیں، بغیر 14 دی محبت دے ٹکرا ہیں سجدہ نہیں، چکر ہے طواف نہیں۔ پھر اتھے ایک بزرگ عالم دین دے جملے استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمائندے ہوندے ہیں، مالک دے کیڑی کیڑی نعمت دا شکریہ ادا کرے سے قبلہ فرمائندے ہوندے ہیں، زندگی لمبی ہووی، اولاد مطیع نہ ہووی، بیوی فرمان بردار نہ ہووی، تے دل چ علی نہ ہووی، جمع ہی نہ ہوئے ہاں۔ زندگی لمبی سینکڑا سال بسر کر، اولاد مطیع نہیں، بیوی فرمان بردار نہیں، دل چ علی دی محبت نہیں، اس کو جی زندگی دے جیون دا کوئی فائدہ؟ فرمیندے ہیں جمعی نہ ہوئے ہاں۔ اگلے جملے ارشاد فرمیندے ہیں، زندگی مختصر ہووی، اولاد مطیع ہووی، بیوی فرمان بردار ہووی، ایک ڈانگ دا ہووی، ایک ڈانگ دا نہ ہووی، دل چ علی ہووی اور جانا کیا۔ اور پھر اس استاد العلماء دے جملے جنہوں آج دا جاہل حالہ وہابی وداد ہے، استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب سیدزادے دی زبان تو نکلے جملے، او فرمیندے ہیں میرا پیر علی کتابی شکل ہوئے ہاں، قرآن ہوئے ہاں، قرآن جسمانی شکل ہوئے ہاں، میرا پیر علی ہوئے ہاں۔ تیسرا جملہ استاد العلماء فرمینے ہوندے ہیں، 1.25 لاکھ نبیان دے کمالات ایک نقطے تے اکٹھے کر میرا پیر علی بن دے۔
سوا لاکھ نبیہ دے وارث دا نا ہے علی، ایک علی دے کمالات منتشر کر سوا لاکھ انبیاء دے کمالات بن دینا۔ اگلے جملے فرمائیں دیں جدا اپنے مولا دی عظمت ویکھا، جدا حسنین دے بابے دے فضائل پڑھا، جدا کمالات امیر المومنین پڑھا، دل کر دے علی نو سجدہ کرا۔ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ دے جملے فرمائیں دیں فضائل علی ویکھ کے، کمالات امیر المومنین ویکھ کے دل کر دے علی نو سجدہ کرا، لیکن جدا ویدھانا رات دی تاریکی اچ علی کہیں ہور دی بارگاہ اچ جبین نیاز جھکا کے پہ پڑھ دیں سبحان ربی العالی و بحمدہ، پتہ لگ ویندے لائق سجدہ علی نہیں، لائق سجدہ او ذات ہے جائے علی نو علی بڑھائے۔ ہزار رکعت نماز پڑھ کے 2000 سجدہ دے کے ایک ہاتھ ریش مبارک ایک ہاتھ دعا دا بلند بارگاہ توحید بیٹھیا دین علی تیری انج عبادت نہیں کر سکیا جی میں تو لائق عبادت ما عبدوں کا حق عبادت ہے، تیرا حق عبادت ادا ہی نہیں ہو سکیا۔ فرمائنے دل کر دے علی نو سجدہ کرا، لیکن جدا ویدھانا رات دی تاریکی اچ علی کہیں ہور دی بارگاہ اچ جبین نیاز زمین تے رکھ کے پہ پڑھ دیں سبحان ربی العالی و بحمدہ، پتہ لگ رہا ہے لائق سجدہ او ذات ہے جائے علی نو علی بنائے۔ آگے یہ بات ایک اور بزرگ دا جملہ ارچہ کرا، شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ، ہن میری مجبوری ہے جو میری انہاں نال واہ جنہاں نو لوگ وہابی آدن، ہاں انہاں تمام بزرگان دی محنت نال آئی تیرے اور میرے سامنے حقیقی صورت موجود ہے۔ ہاں ایک عملی شیعہ دی زندگی گزار کے گئے، آوان علیہ نسلہ تک پہنچا کے گئے۔ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ فرمائنے ہوندے ہیں اے 5 12 14 سردار ایسے اے 5 12 14 ہادی ایسے گھر نہیں بازار ہوئے، بند کمرہ نہیں چوک ہوئے، اپنا نہیں خیران دا مجمع ہوئے، 50 100 1000 نہیں لکھان دا اجتماع ہوئے، گلی بازار چوک لکھاں غیران دے مجمع انہا 5 12 14 دا نام لیندے شرم نہیں آندی، بلکہ خیران دے مجمع عام سر بازار لکھان دے مجمع بندہ سر اچھا کر کے انہا 5 12 14 دا نہ چاہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمائنے وجہ یہ ہے اے 5 12 14 سرداری ایسے نہ انہاں دے کردارج کمی نہ انہاں دے صفاتج کمی۔ اگلا جملہ فرمائنے اے 14 ہادی ہوئے جڑے نہ ذات دے کمی۔ مجمع عام سر اچھا کر کے خیران دے درمیان کھڑے ہو کے بنائنہ دا نام سر اچھا کر کے چاہ سکتے۔ اس واسطے جو اللہ نے 14 ہادیوں عطا فرمائے نہ انہاں دے کردارج کمی نہ انہاں دے صفاتج کمی نہ اے ذات دے کمی، بلکہ اللہ نے ہادیوں عطا فرمائے جنہاں نو عالمین دا سردار بنا کے دے۔ موضوع قدرتی بدل گیا، ایک جملہ اور بھی عرض کر دے وہاں چاہکہ برادران دا حکم بھی پورا ہو جائے نالے اے بھی شکی بندے نے پتہ لگ بنجے بھائی ولایت آدھے کس نو، حالانکہ
میں نہ اپنی اس صفائی دی ضرورت بھی کوئی نہیں. یہ میرا اور آل محمد دا معاملہ ہے یا انہاں دے خالق دا معاملہ ہے. جے واتی کوئی روحانی مریض بیٹھا ہوئے تو ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہنا میرے محترم سامعین. مسجد کوفہ حسنین دا بابا خطبہ ارشاد فرما رہے صحابہ نے ڈٹھے ایک ازدہا مسجد اچ داخل ہوئے. صحابہ خوف زدہ ہوئے. میرے آقا نے فرمایا رستہ دیو تو انہوں نقصان نہ پہنچے سے. اور اتھے روک کے جملہ آج کرا خدا تانو لے جائے زیارات تے. آج بھی مسجد کوفہ دا جڑا دروازہ کھلے یہ تو ظاہر داخل ہوں دیں. اگر وہ دے اندر داخل ہو کے نا یہ دروازہ یہ اس طرح ایک پٹی بنی ہوئی ہے پلر دے نال. اگر وہ دے اندر رک کے ویکھو نا اس دروازے دا نا لکھو ہے باب الثعبان. سا تا سا تے سے والا این با الف نون. ثعبان دا مطلب ہے ازدہا. ثعبان دا مطلب ہے نانگ. ایک ازدہا داخل ہوئے اس سے نسبت نال اس مسجد دروازے دا نا باب الثعبان. توجہ میرے دائیں رہے. ازدہا داخل ہویا صحابہ پریشان ہوئے. میرے آقا نے فرمایا رستہ دیو تو انہوں تکلیف نہ پہنچے سے. راوی آدھے حضرت قدمہ تے سر رکھے اس پہلے ولی خدا دے قدمہ دا بوسہ لے اس بعد اپنا سر بلند کر کے حجت خدا دے عزن مبارک تے اپنا منہ رکھے اس. راوی آدھے میں ویدہ پہ ہم اجنبی جی زبان اجنبی جی لہجہ ایک گفتگو کردہ رہے. حیرت دی بات ہے جڑے لہجے گفتگو کردہ رہے حجت خدا اس سے لہجے جواب دیں دے رہے. جڑی زبان بولیں دے نا حجت خدا اس سے لہجے اور زبانیں جنہوں اور کوئی نہیں جاندہ. یہ گفتگو کردہ رہا حضرت جواب دیں دے رہے. پوچھتا رہا حجت خدا جواب دیں دے رہے. اس سوال کردہ رہا ولی خدا دا جواب دیں دے رہے. جدہ گفتگو تمام ہوئی نا ہن امام دے قدمت سر رکھ کے الوداع کر کے چلا گیا. متحیر مجمع حیران مجمع مولا راز کیا ازدہا گفتگو قدمہ دا بوسہ سوال و جواب اجنبی جیا لہجہ. ہن جیڑا بندہ دینا مولوی نو کیا پتا عقیدہ ولایت کیا ہے. امامے آلے نو کیا پتا علی ولی اللہ کیا ہے. مدرسے آلے تا مقصر ہوندے. میں جس عالم دا جملہ بیان کر رہا علامہ ہلی علیہ رحمہ نے جنہی شانے چاہ اپنے آپ نو شیعہ کھاون والے ڈھیر سارے لوگ بھوک دے ہی ودین. علامہ ہلی علیہ رحمہ نے الدر النزید چے جملہ تعریر فرمایا اندازہ لا علماء میراث کیویں ساڑے تک پہنچائیے. جد آکھے نا مولا ازدہا گفتگو سوال جواب اجنبی جیا لہجہ راز کیا ہے. حجت خدا فرمینن ازدہا نائی قوم جنات دا سردار ہا فلان ملک جو میں علی دی طرفو جنت حاکم ہا. فرمایا اب میرا عامل تے گورنر ہا شریعت محمدیہ دے حلال و حرام دے مسائل پوچھن آیا ہا. میں حجت خدا جواب دیتے میں جویں اساں تواڈے تے حجت خدا ہیں ایویں کائنات دی ہر مخلوق تے حجت خدا ہے. اٹھویں آقا کو لو کہ بندے پوچھے مولا جانوراں دی زبان ہی جان دے ہو. فرمایا کیا میں جانوراں تے حجت خدا نہیں. امام ہوندہ ہی ہوئے جڑا کائنات دی ہر مخلوق دی زبان جان. فرمایا اگر محجوج دی بات سمجھ ہی نہ سکے یا محجوج نال گفتگو ہی نہ کر سکے حجت خدا کیسا. اور ایک اور جملہ بھی عرض کر دیں شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ اور علماء دی یہ تحقیق ہے. اچھا پڑھو سائیں پڑھو رو بھائی. جن کی خاطر خدا بنائے یہ چاند تارے زمین ساری کلونا کی حدیث چھوڑ لو یہ آتے رہتے ہیں باری باری. ہے کون محمد ان میں شامل نبی کی دختر خدا کی پیاری انہی کے دم سے سمندروں میں ہمیشہ رہتا
چار پانی جاری ہے قائم باقی تو دنیا باقی زمین پہ کٹ کے آب جاری جو ان کا ممکن نہ رزق کھائے کرے جہنم کی وہ تجاری اور بزرگاں دی بات سن کے میں حضرت دی ایک حدیث بھی یاد آ گئی. مقام ولایت کیا ہے, حجت خدا کیا ہے. صادق امام نے جملے ارشاد فرمائے اور یہ جملے بھی میرے قبلہ بزرگوار آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب نے اپنی کتاب اصول الشریعہ تحریر فرمائے. مقام امامت بیاد کر دے ہیں توڑ اور میرا چھواں آقا فرما رہے بنا اسمارت الاشجار و بنا عینات الاسمار و بنا جرت الانہار. معصوم فرما رہے ہیں درختہ تے پھل لگ دیں اساں 14 دا صدقہ. بنا اسمرت الاشجار درختہ تے پھل لگ دینا سا 14 دا صدقہ و بنا عینات الاسمار انہا کچیاں پھلیں چ اللہ مٹھاس دی رس کھولیں دے اسا 14 دا صدقہ و بنا جرت الانہار اس سمندر تے دریا جاری ہیں حجت خدا دا صدقہ. اتھے با سببیہ ہے لیکن میں اتنی وضاحت ضروری سمجھدا او ہے خالق اہن حجت خدا. بعد مطلب با سببیہ بنا اسمرت الاشجار پھل لاون والا اللہ صدقہ 14 دا. بنا عینات الاسمار درختان رس عطا کرن والا اللہ صدقہ 14 دا. بنا جرت الانہار دریاویں پانی جاری ہے چلاون والا اللہ صدقہ حجت خدا دا. 12ویں آقا دی زیارت ہے بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء و بے یمن ہی روزے کالورا. جانے وجود دے صدقے اللہ دی کائنات قائم بھی ہے رزق کی قائم. یہ ہے مقام حجت خدا, یہ ہے مقام امامت, یہ ہے مقام معصوم اللہ دے معصوم نمائندے. ضمناً بات آ گئی گل تو مکمل ہو سی. جناب ابو ذر غفاری سورہ زخرف دی تفسیر تے جملے موجود ہیں. قدا آل محمد دے علم دا تو اندازہ نہ لائیں کہ جان دیں تے کہ نہیں جان دے. فقر ایک فرق مد نظر رکھ, اللہ علم عطا کرن والا 14 لین والے. اللہ دا علم ذاتی 14 دا علم وحبی ساڈا علم کسبی. اللہ عطا کرن والا جیڑا اپنے علم کہیں دا محتاج نہیں او دا علم ہے علم ذاتی. ارمان اس گل دے علم غیب تے تعریف ہو کر دے جنہوں علم غیب دا پتہ ہی نہیں. علم غیب تے تبصرے ہو کر دے جنہوں پتہ ہی نہیں. علم امامت تے تبصرے ہو کر دے جن حقائق دا مطالعہ ہی نہیں کیتا. سارا قوم نو لڑامن واسطے میں خلاصہ عرض کر رہا کہ نہ لڑامن والیں دی بات تے نہ جا, اپنا عقیدہ مضبوط کر. شیعہ دا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ دا علم ذاتی جڑا کہیں دا محتاج نہیں. آل محمد دا علم وحبی عطا اللہ کیتا ہے. آل محمد محتاج ہیں مگر کہیں دے فقط اپنے خالق دے. اللہ دے علاوہ 14 کہیں دے محتاج نہیں. 14 محتاج خالق دے, کائنات محتاج 14 دی. اس علم دے حاصل کرن واسطے, اللہ تک پہنچن واسطے, اللہ دے کمالات دے ادراک واسطے, معرفت خالق حاصل کرن واسطے کائنات محتاج ہے 14 دی. اللہ دا علم ذاتی 14 دا علم وحبی. اور میرے محترم ادھا تو اندازہ لائیں کتنا کس حد تک تو نہیں اندازہ کر سکتا. اتھے پھر استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلا دے جملے وہ فرمینے آپ اندازہ کر. جملہ لطیف توجہ فرمائے سو آپ اندازہ کر. دیوان آلے دے خزانے چ کمی کوئی نہیں, لین آلے دے ظرف چ کمی کوئی نہیں. علم آتا علم عطا کرنے والا اللہ, لینے والے 14, دیوان آلے دے خزانے کمی کوئی نہیں, لین آلے دے ظرف کمی کوئی نہیں. لین آلہ خالق ہوئے, دیوان آلہ خالق ہوئے, لین آلے محمد و آلے محمد ہوئے.
وہ تو اندازہ نہ لا یا دیون والا جان دے یا عطا کرن والا جان دے یا لین والے جان دے، بس اتنا فرق رکھ، وہ عطا کرن والا 14 لین والے، اور علم دیون والا 14 علم لین والے، او دا علم ذاتی 14 دا علم وحبی۔ تے عطا کتنا کیتا، میں پہلے اندازہ کر گیا، حد تا ممکن ہی نہیں، مگر ایک روایت عرض کرا، سورہ زخرف دی تفسیر جناب ابو ذر غفاری آدن، میں اپنے امام نال ٹریا نماز شب واسطے، میں ایک جگہ تے رکیاں، چیونٹیاں اکٹھیاں تے در تے اتنی اکٹھیاں جو میں نے زمین دا ٹکڑا نظر نہیں آیا، آدھے جائیں میں اتھائیں کھلو کے اتنی تے در دے چیونٹیاں جو جگہ کالی ہو گئی، زمین نظر نہیں آ رہی، میں آکھا خالق حمد ہے اس خالق دی جڑے نا چیونٹیاں دی تعداد جان دے۔ فرزند میرا آقا امیر المومنین مسکرائے، فرزند ابو طالب کہہ دیں ابو ذر او دی انج تعریف تا نہ کر، ذرا توجہ فرمائے سو، پھر جملہ دورا رہے ہیں، حمد ہے اس خالق دی جڑے نا چیونٹیاں دی تعداد جان دے، ابو ذر او دی انج تعریف تا نہ کر، اولا کیویں تعریف کرا، انشاءاللہ میں جملہ سمجھا لیں، فرمایا او دے دیتے ہوئے علم نال، او دے دیتے ہوئے علم نال انہاں دی تعداد تا میں بھی جاندہ، بلکہ اتنا بھی جاندہ جو نر کتنے تے مادہ مولا و تو دی کیویں تعریف کرا، فرمایا آنکھ کتنا کریم ہے او اللہ جڑا ایسی لطیف مخلوق دا خالق ہے، خالق دی حیثیت ہے، اللہ اس مخلوق دا خالق ہے۔ اور میں 2 دن دے جملے آج نہ کر سکیا کہ علم امیر المومنین ویکھنا ہوئے 1400 سال بعد بھی آج دی خوردبین، آج دی مائکروسکوپ بھی چیونٹی تے او تحقیق پیش نہیں کر سکی جڑی حسنین دے بابے 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ جڑے لوگ ناج البلاغہ لے کے گئے دیکھنا یا نیٹ تو سرچ کرو، حضرت نے چیونٹی دی خلقت دے پورے خطبہ ارشاد فرمایا، کداں ایک پوری کائنات چیونٹی دے اندر آباد ہے، جنہوں امیر المومنین نے نہج البلاغہ جودا بیان فرمایا، جدہ چشمہ ہی کوئی نہ، دوربین خوردبین ہی کوئی نہیں، آج دا سائنسدان بھی اتھو تک نہیں پہنچا جڑا حسنین دا بابا 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ علم تیری میراث ہے، علم تیرے اور میرے مذہب دا ترہ امتیاز ہے، حقائق دا مطالعہ کر، شدت پسندی چھوڑ کے، شیعیت کہیں دے دادے بابے نانے مرشد دے حکم دا نام نہیں، شیعیت یا اللہ دا قرآن ہے یا 14 دا فرمان، اپنی بات تے غور کر، نال علیہ مومن بھرا دی بات تے غور کر، تحقیق کر، قرآن دے مطابق نظر آوے قبول کر، نہ نظر آوے دیوار تے مار، دین زد نہیں، دین حقیقت دا نام ہے۔ اور ایک آخری جملہ اسی حق ولایت دے متعلق ہی عرض کر دے وہاں، انشاءاللہ ایک گفتگو کل مکمل ہو سی۔ زیارت مظلوم کربلا بھی اس حق ولایت جو ایک حق ہے، آج روز واسطے عارفاً بے حق کے جتھے بھی زیارت دا ثواب بیان فرمایا نا، اتھے فرمائے ثواب اس نو ہے جڑا والی کربلا دے حق دی معرفت رکھدا ہوئے۔ اور میرے محترم ایک حدیث اور ایک فقہی حکم، بہار الانوار جلد نمبر 101 حدیث معصوم موجود ہے، لو ان احدکم حج الف حجۃ ثم لم یات قبر الحسین ابن علی، اگر اللہ کسی بندے نو اتنی زندگی عطا کرے جو 1000 مرتبہ کعبہ دا حج کرے، یعنی 1000 سال بلوغت گزارے،
اور ہر سال کعبہ دا حج بھی کرے، ولو فرض کرو 1000 حج ادا کرے، مگر فرزند زہرا دی زیارت واسطے کربلا نہ آیا ہوئے۔ فرمایا لقانا قد تارکا حقا من حق رسول اللہ، اس بندے رسول خدا دا حق غصب کی۔ توجہ فرمائیے جناب، اس بندے نے رسول خدا دا، مظلوم دا نہیں آکھیا، امام دا نہیں آکھیا، رسول خدا دا حق غصب کی تس۔ کیوں؟ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن زندہ باد۔ اور میرا محترم، خدا تو انہوں لے جائے کربلا، میں ایک فقہی حکم عرض کر دیں اور میری گفتگو تمام کل پھر انشاءاللہ ایک بڑے اہم موضوع تھے، اور حضرت دی دعا بھی یہ وعدہ بھی ہے، بہت دور دراز تک یہ اشرا لوگ سن دیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی انہوں دا مطالبہ بھی ہوندہ ہے۔ میرے محترم سامعین، آج بھی اگر جاؤ نا فرزند زہرا دے حرم میں 2 جماعتاں ہوندیاں، کربلا دے زوار جان دیں، لیکن میں کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا کربلا ونج کے ہی نماز نہ پڑھے، کتنا بدبخت ہے وہ انسان۔ اور میں ڈٹھے لوگ نہیں پڑھ دے نماز کربلا، بلکہ منع کر دیں کچھ لوگ جو تسی تے کوئی نمازاں واسطے آئے ہو۔ ہن ماہ رمضان ساڑے ملک دے ڈھیر سارے خطباء، واعظین، ذاکرین، مومنین دے قافلے گئے، انہیں میرے ایک سرگودہ دا دوست شاملہ، میں نے خود کنورٹڈ شیعہ ہے، خاندان جو پہلا شیعہ، رو پہ آسی انہوں ملن گئے، میرے دوست بیٹھے نہ سی اکٹھے، انہوں ملن واسطے گئے، آنکھیں لگا میرے قافلے دے 90% لوگ کربلا نماز نہ پڑھ دے، جنہ اکثریت ممبر تے آمن والے دی آئی، 9 بندے اس گنوائن ممبر تے آمن والے، نامور خطیب اور نامور مصیب خان، انہاں جو اس فقط 2 بندیاں دا نام لے آئے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھدا، فقط 2 بندے ہیں جڑے نماز پڑھ دے ہن اور نماز تے نظر بھی آن دے ہن، باقی 7 خطیب اور 90% قافلہ نہ دا نماز پڑھیے، نہ کہنوں نماز پڑھن دیتی ہے۔ آخر لگا آخر میں تنگ آ کے پوچھیا، او خدا دے بندو تسا کربلا آ کے بھی نماز نہیں پڑھ دے، ذرا انہاں دا شیطانی قیاس ویکھنا۔ آخر لگے کربلا جنت ہے تے جنت ہی تا نماز معاف ہے۔ کربلا جنت ہے؟ کیا جنت ہے کوئی نماز؟ ذرا ویکھو نا، اللہ دا قرآن آدھے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ گلاں انہاں لوگاں دے ذہن کدوں آندیاں؟ فرمایا چونکہ انہاں دا ولی ہے شیطان۔ اللہ دا قرآن پہ آدھے یہ شیطان ایو جائے شیطانی قیاس انہاں لوگاں دے ذہن، بات تک ہو جی جائیے، مگر میں عرض کردہ میں کہ بندہ خدا اس کو لو پوچھ کیا کربلا ساریاں وہ شرائطیں جڑا جنت دا ماحول ہے؟ یہ تا فرزند زہرا دی قربانی دا صدقہ۔ بھئی جنت اج بندہ غسل دا محتاج نہیں، کربلائی غسل دا محتاج نہیں، جنت اج تا پیشاب و پاخانہ دی حاجت ہی نہیں۔ کیا کربلا کدی کسے واش روم استعمال نہیں کیتا؟ کربلائی تا کوئی گناہ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی نافرمانی نہیں۔ جنت کتنے بدبخت ہیں جڑے کربلا دی زمین تے ہی کدی گناہ کر باندے، کدی جھوٹ بولیا، کدی غیبت کیتی۔ ہاں جس کربلائی نماز نہیں پڑھنی اس کیا سمجھے کربلا نو؟ اس کے حاصل کیتا ہے کربلا کو لو؟ ہے کوئی کائنات دا اس تو ودا بدبخت جڑا کربلا بھی نماز نہ پڑھے؟ تو میرے محترم اگر خدا توفیق دے وے اور کربلا اگر با جماعت نماز پڑھو تو حرم مظلوم میں 2 جماعتاں ہوندیاں، باب قبلہ تو لے کے حضرت دی قبر مبارک تک، یہ جتنا رستہ ہے جی میں پلران دے درمیان دا رستہ ہے،
اتنا رستہ بند ہوندے، ایک جماعت او دے دائیں طرف، ایک جماعت اس دے، دو جماعت ہوندی ہیں، ادھے علیحدہ امام ادھے علیحدہ امام۔ اور میں اتھے ہی ڈٹھے لوگاں نو وہ پراپیگنڈا کر دے پہ ہوندے جنہاں نو نماز تو اڑین دینا، پدن ویکھیاں دے اے مولویاں چی اتفاق ہی کوئی نہیں، انہاں مظلوم دی ذریعے تے ہی فساد کیتا ہے۔ اے وکھرے مجتہدی جماعت ہے، اے وکھرے مجتہدی جماعت ہے جڑے مظلوم دی ذریعے تے لڑدے کھلے نونا توان کیڑا دین دسنا ہے۔ اس جاہل نو پتہ ہی کوئی نہیں بھئی یہ جماعتاں دو کیوں پیاں ہوندیاں، متا کوئی کسے دے پراپیگنڈے دا شکار ہوئے۔ میں حقیقت بھی دساں تے ذرا عقیدت ہی ویکھیں جو علماء نے عقیدہ ولایت نو کمیں بیان کیتا۔ اے دو جماعتاں اس واسطے باب قبلہ دے درمیانی جگہ تے بندہ کھڑا اس واسطے نہیں ہوندا چونکہ جدہ قبلہ رخ کریے تا کانڈ ہوندی ہے مظلوم دی قبر دائیں۔ اور اکثر علماء دا فتویٰ ہے جو حالت نماز چی فرزند زہرا دی قبر نو کانڈ کرنا حرام ہے۔ تو توجہ فرمائیے جناب، محافظ نماز نو کنڈ کر کے نماز کیسی؟ ایک قبر مطہر دا تقدس اکثر علماء دے ہاں حرام، جنہاں نے نزدیک حرام نہیں شدید مکروہ، شدید مکروہ حرام دے قریب تر ہوندے۔ اس واسطے او باب قبلہ تو لے کے نا حضرت زری تک یہ درمیان جگہ خالی تاکہ کوئی نمازی کھڑا نہ ہوئے، تاکہ وہ دی کانڈ مظلوم دی زری تائیں نہ ہوئے، چونکہ دروازے تو لے کے زری تائیں جگہ خالی رکھنی چاہندی ہے، صفحہ دا اتصال مکمل نہیں ہوندا۔ ادلیاں دی جماعت تے ادلیاں دی اکٹھی ہو نہیں سکتی، اس واسطے دائیں طرف جماعت علیحدہ اور بائیں طرف جماعت علیحدہ۔ علماء تا مظلوم دی قبر نو کنڈ کرنا جائز نہیں سمجھ دے۔ ہون مظلوم دی قبر مبارک تے اگر نماز پڑھنی ہوئے نا وہ دیاں چار صورتاں بن گئیاں، یہ سمجھ لو۔ فرض کرو جو قبر مظلوم کربلا سامنے ہے کعبہ، اگر ادھے کعبے دے رخ کرو نا تا کنڈ ہو سی حرام یا شدید مکروہ۔ اگر ادھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اتھے دو چیزاں، اگر کھڑا ہون والا یقین رکھ دے جو اس لائق سجدہ فقط خدا ہے اور میں خدا دا سجدہ کر رہا، وہ اتھے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز بھی ادا ہو گئی، مگر ایک صورت مکروہ ہے۔ متا کوئی غیر شیعہ ویک کے پراپے گنڈا کرے، ویکھو شیعہ امام دی قبر نو سجدہ کریں دیں، اگر ایک خدشہ ہوئے تا مکروہ ہے، اگر ایک خدشہ نہیں پڑھن والے دا ذہن کلیئر ہے، بے شک فرزند زہرا دی قبر دے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھے تاکہ رخ ہوئے، لیکن افضل ترین صورت ہے یا مظلوم دی قبر دے سیران دی یا مظلوم دے قبر دے پیران لے پاس، چاروں طرف نماز اوکھی بچا گئی نماز بطول دا پتر۔ بس اتنا کافی سمجھائے، تھوڑا جہاں ربط ہو گیا کربلا نال۔ دو جملے عرض کرا، کربلا دے دو جوان ایسے جنہاں دے تک پہنچن واسطے حسین نو جنگ کرنی پئی۔ اجرکم اللہ، مولا توڑے آنسو قبول فرمائے۔ میں جملہ ذرا سمجھا کے پڑھدا، جدہیں کوئی شہید لتھے نا گھوڑے تو چاہے زخمی ہا یا چاہے روح پرواز کر گئی یا تڑے پر یہاں، مہمان لتھیں، عرب لتھیں، عجم لتھیں، صحابی لتھیں، ہاشمی لتھیں، جدہیں کوئی کربلا دا شہید لہ گئے نا زین تو دشمن دی فوج پچھے ہٹ گئی ہے، انہوں اس زخمی نو کلے چھوڑ دیتا، تڑپن دیتا ہے، چاہے زندہ ہا یا روح پرواز کر گئی، تے خود فرزند زہرا آئے، کہیں دی قبر تے، کہیں دی لاش تے گھوڑے تے آئے، کہیں دی لاش تے دوڑ کے آئے، کہیں دی لاش تے ارکان دے بھار تے زانوان دے بھار،
لیکن کربلا دے دو مجاہد ایسے جنہاں دے تک پہنچن واسطے حسین نو جنگ کرنی پئیے۔ اللہ جانے مسلمانوں نو کہ دشمنی ہے اولاد علی نال اور اولاد زہرا نال۔ اے دو جوان حسین تو پہلے ایسے لتھے نا جنہاں نو مرن دے بعد ہی مسلمان مرین دے رہے۔ کیڑے دو جوان؟ ایک حسن دا یتیم قاسم، اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، تھوڑا آواز کھولو جو ممکن ہے تا۔ پہلا جوان حسن دا یتیم قاسم، اور اتنے ایک جملہ آج کرا، ڈھیر سارے اختلاف ہوندے بعض اوقات روایات ہے، لیکن تطبیق پیدا کرتا آسانی ہوندی ہے۔ کوئی یاد ہے گھوڑیاں نال پامالی ہوئی ہے، کوئی یاد ہے نہیں ہوئی۔ میں حیثیت نہیں رکھتا جو میں رائے قائم کرا یا گھوڑے دوڑیں یا نہیں، لیکن ایک غربت دا میں نو پک ہے، بھاویں گھوڑے دوڑیں تے بھاویں پیغمبر دی امت دا ظلم ہا، اتنی غربت مل دی ہے جناب قاسم دی۔ قد اتنا چھوٹا ہا جو غریب آپ زین تے بہایا ہا، تے جملہ سمجھ لیا تیری عبادت واسطے کافی ہے۔ تے جدہ لتھے نا قاسم تے آکھے چاچا میری مدد نو پہنچ، میں کالے جملہ نہ ماک سکیا، ہن میرے آقا انجی آئیں جی میں بعض شکار تے آندھے، لیکن مسلمان پہ کریں دے ہیں حملہ، پتر نو ملن واسطے سجے حملہ کرے ہا، لڑدہ ودا ہوئے آ قاسم آکھا چاچا میں ٹریا وینا، واپس آمینا دوسرے پاسے دے لشکر دا حملہ، شبیر انانو دوڑیندے ودے ہوئے ہا، وقت قاسم دی حقل آویا چاچا میرا روح پرواز پہ کریں دے، وقت بھتیج ایک لازہ غریب جان کریں نہ رہے۔ ہون جدہ فوجہ ہٹ گئی اندہ ڈٹھے تا پتر تڑپ دا پہ آہا، رو کے آدھے قبر تائیں ارمان نہ بھلسی، تائیں صدیہ تے چاچا تیری مدد نہ کر سکیا، ہون وے دے رہے تے ٹر گیا قاسم۔ ہون اگر میرا جملہ یاد ہوئے، اتنا مارے نہ پیغمبر دی امت جنہوں چاہ کے زین تے بہایا حسنا، جدہ قاسم نو چاہے نا سارا ہا کندھے تے سینہ ہا اپنے سینے نال چمدہ آندہ ہا پتر دے رخسار، لیکن راوی آدھے قد اتنا چھوٹا جو آپ سوار کرایا، تے ہون جدہ چاہی آندہ ہا نا قاسم دے پیر زمین تے خط چھکیں دے آندے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، شاءاللہ میں جملہ سمجھا لیں، قاسم دے پیر خط زمین تے چھکیں دے آندے ہیں۔ جدہ پوچھا جائے نا علماء کولوں قد جو اتنا چھوٹا ہا تے بات چاچا چاہی بھی ودا ہا، اے پیر زمین تے کیوں؟ علماء مقاتل فرمینے اتنا مارا ہے نا مسلمانہ قاسم دے جوڑ ترٹ گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ اے پہلا شہید ہے جانے سرانی آندے آتائیں مظلوم نو جنگ کرنی پہ۔ دوجہ شہید ام البنین دا لال عباس، جدہ لتھے نا غازی، اتھے جملہ پہلے جادہ شاید میں بعد ہی نہ پڑھ سکا، جدہ لگئے نا لوہے دا گرز، عباس دا سر چار حصے تقسیم ہوئے، بد بھج دے گھوڑے تو رخسارہ دے بھار لتھے، پڑھ دین بعض صاحبان ممبر جو جدہ نوکے سنا تے سوار ہوئے نا، حضرت دا سر سانگ تے نا ٹکدا، اور دی وجہ بیان کر دین جو بھین دا سر نظر آنا ہا بغیر چادر، اس واسطے رومالج بن کے گھوڑے دی گردن نال، ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہوئے، میں تردید نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک میں حقیر دا بتا لینا، اور میرے قبلہ نے بھی سعادت و دارین چ لکھے، وجہ اے نہیں، وجہ ہو رہی، کیڑی وجہ؟ وہ فرمیندے جدہ لتھے نا غازی 4000 مسلمان حملہ کی دے، تے ایک بینو صد صد کیا دے ہیں بدر لے بدلے لے لو،
اوہد والے بدلے لے لو اتنا مارے نا مسلمانہ ہون میں تھے تیرے رسو بولیل دا موڑ دیا امام محمد باقر علیہ السلام دا فرمان پہ پردام فرمایا انہا 4000 لوگاں دے ظلم نال اتنا بدن زخمی آنا عباس دا جو ایک درہم دے برابر بھی جا خالی کوئی نہیں کہیں بدر آلے بدلے لے کہیں اوہد آلے بدلے لے عباس دا سر سانگ تے ٹکن دے قابل ہی اتنا زخمی ہا ام البنین دلال اور ایدی تصدیق ایک اور جملہ بھی کر دے کربلا دے زوار جان دیں کربلا دے شہیدیں جو سب تو دراز قد سرکار عباس دا ہا قد سب تو دراز ہا قبر سب تو چھوٹی ہے علماء دا جواب کیا دینے جڑا اتنا دراز قد جوان ہا سن دے رہاں دے نا 2 رکابے گھوڑے تھے میرے آقا سوار ہوں دے 2 رکابے گھوڑے تھے قبر چھوٹی کیوں میں ہکی جملے کل مقامہ علماء فرمائیں دیں 12 نو جتنا سجاد نو لتھا ہے نا اسے واسطے فرمائیں دیں بنی اسد آلے ہو کوئی مسلح لے آؤ او بنی اسد آلے ہو کوئی چٹائی لے آؤ اے 2 لاشا چاون دے قابل نہیں ایک ام البنین دا لال عباس دوجا اکبر دا مظلوم بابا ہم بہت گھٹ جملہ پڑھا ویندے مگر میں پورے اعتماد نال پہ پڑھدا جو میں گناہگار اکھا نالے جملہ پڑھے پہلے چاچے دے ٹکڑے اکٹھے کی دن سجاد وقت اپنے 10 سے لب چاچے دے ٹکڑیاں تے رکھے نا بابے چاچے دے ٹکڑے ہی بیٹھا جمدہ ہا تے وین بیٹھا کرندہ شام دا قیدی کیڑا وین ہو کیتے جڑا غریب اکبر دی لاش تے کیتا ہا چاچے دے ٹکڑے چم کے سجاد بیٹھیا دین اللہ دنیا بادا کل آفار چاچا تیرے بعد سجاد کیڑا اجرکم اللہ جیندے غازی جائے چاچے ٹور ونین وہ جیون دے قابل نہیں رہا کربلا دا وہ شہیدے وحد ماں کربلا دی عباس دی ماں جنہیں 4 سکے پتر کربلا شہید ضروری سمجھنا جملہ ورنہ کوتاہی اسی سرکار وفا دے حق تقریباً میں سال ایک دفعہ محرم دی مجلس ہی ورنہ بہت کم قدا موقع مل دے ہاں پتہ نہیں آئندہ سال کون ہوئے نہ ہوئے مکمل 2 جملے چارج کراں وحد مائے ام البنین جنہیں 4 سکے پتر کربلا شہید ہے 19 سال دا 21 سال دا 23 سال دا تے 34 سال دا کڑیال جوان دوجی روایت ہے 21 سال 23 سال 25 سال 34 سال دا جوان ناہا فاطمہ قدیت ام البنین پترہ دی ماں کربلا دے واقعہ دے بعد جدا کوئی آکھیا نا یا ام البنین رو کے آکھیا میں نے ام البنین نہ آکھیا کر کیوں سین اکنیت انو علی دے گھروں نہیں ملی بی بی آدھی ناہا فاطمہ علی دے گھر رائیام اللہ نے پتر عطا کیتے ہیں انہا 4 پتران دی وجہ تو لوگ آدھین ام البنین بی بی آدھی آئی او شیر کربلا سم گئے ہون جدہ تسا ام البنین آدھی ہونا میں نے جوان پتر یاد آوے دن اور تاریخ آدھیان سید سجاد دے بعد کربلا دے بعد مدینہ ازاداری دی بانی عباس دی ماں نماز عصر دے بعد صفحے عذابی چھایا جدہ چھان ڈھلے ہانا گھران دی ایک صفحے عذابی چھا کے بنی ہاشم دی عورتہ مدینے دی عورتہ پہلے آپ کربلا آلیاں دے مسائب پڑے ہاں تے جدہ عورتہ کٹھیوں ونجے نانا کہے نہ کہے مستور نو آکھیا تساں جو آپ ڈٹھے 70 قدم تے کستا تساں جو چشم دید گواہ ہو دستونا کیویں ڈٹھا نے بھیرا کستا کیویں آئی شام غریبہ تے عصر تو مغرب تک عزاداری صبح دی نماز دے بعد
یا اسادی ٹیک یا عبیداللہ ابن عباس تو لے کے جنت الوقی دیاں قبران دے آدھے چوبیا مروان بن حکم آدھے میں جنت الوقی دے بارو گزریا انج وین بولاندہ ہننا جی میں کوئی ماں جوان پتر دی لاش تے وین کرے آدھے میں ٹوڑ نہیں سکا میں کہ پتہ تا کرا کون ایڈے دکھے وین کرن آلی آدھے جدہ میں آیا نا جنت الوقی دے دروازے تے میں نو پچھن دی ضرورت نہیں پئی دور قبران دی آدھے ایک برکہ پوش مستور بیٹھی آئی آدھے جدہ میں وین سنے نا میں نو پک لگ گئے ایتا عباس دی ماں ہے کیڑا وین رو رو کے بیٹھی آئی غازی میں سنے جدہ تو لتھے تیرے بازو نال کوئی نہیں تو جا وین کر کے آدھی غازی میں سنے جدہ تیرے بازو نال کوئی نہیں تیری آنکھیں جتی رہا غازی میں سنے تیرا سر 4 حصے تقسیم ہا اللہ جانے لتھا کی میں حسین بہنا ٹوریا عباس نہیں عباس دا جنازہ بدا ٹردہ خود بھی تھک گیا دبتے کھڑے عزادارہ دا بھی احساس ہے 1 گھنٹے تو زیادہ کھڑے ہو کے ذکر پہ سن دیں بس مختصر کرا یہ پہلا شہید ہے جدہ ہی شہید تو رہنا نا واہ علیہ واہ محمدہ واہ اونا علماء فرمینے جدہ تو رہنا عباس وین دا انداز بدلس واہ حجابہ ہائیسا اجڑیا دا پردہ 4000 تو کنارہ خالی کرائے 80 ملون فنار کر کے مشک پر کر کے چھوڑ دیتی ساری تفصیل گھوڑا دوڑائے جو خیمے پانی پہنچا ماں ایک کمینے وار کیتا ہے سجا بازو کلام بے کمینے وار کیتا ہے کھبا بازو میں چھوڑندہ پہ جو مقصد تک نہ پہنچ سکا سارا مسائے پڑا تھا ہن میرے آقا نے مشک دا تسمہ مونچ پایا سرکار وفا نے گھوڑا دوڑایا مارو مارو دیاں آوازہ بلندیاں ہرملا کمینے ترائے پھلا تیر جایا شہید متاری علیہ رحمہ لکھ دیں جناب مختار دے دربار دسے آؤ میں ترائے تیر ایسے چلائنا جنہ زہرہ دے بھیڑے دا بڑا نقصان کیتا ہے جناب مختار پوچھے آئی حرملہ کمینہ یہ تیر کدہ چلائی نہیں آدھے پہلا تیر میں اس سے لے چلائے جلے حسین دے ہتھا دے اصغر ہاں یہ حرامی آدھے دوجہ تیر میں اس سے لے چلائے جلے اکبر دا بابا جنگ ودا لڑدا ہانا ایک کمینے پتھر ماریا حسین دی پیشانی پھٹ گئی غریب دامن سنبھال کے پیشانی دا خون بند پہ کریں دیا اے حرملہ کمینہ دے میں ترائے پھلا تیر ماریا غریب دے سینے چ لگا کانڈالے پاسیوں پار ہو گیا سامنےوں نہ چھک سکا بدول دا پتر متھا کوچے چرک کے کانڈالے پاسیوں تیر کٹ کے جدہ خون دا فوارہ جاری ہویا نا ہائے فوارہ خون دا لے کے ریش مبارک تے مل کے آدھا نانا آویک میں کلہ ودا مری اجرکم اللہ جس سرکار عباس دی غربت واسطے روایت عرض کیتی ہے ایک کمینہ آدھے مختار تیسرا تیر میں اس سے لے چلائے جلے جوان دے بازو نال کوئی نہیں مشک دا تسمہ منہ جہا آدھے میں مشک دا نشانہ لے کے تیر چلائے لگا جوان دی آنکھیں جہے میرا پڑھنا ہی سوکھا ہے تیرا سننا ہی سوکھا ایو دردہ جنہوں ماں قبر تائیں یاد کریں دی گئی کدا اندازہ کریں آنکھنوں تکلیف ہوئے حفاظت ہاتھ کریں دیں ذرا زین لائے ون کربلا جس مظلوم دی آنکھیں دی رہا اوندے بازونا اللہ جانے سرکار وفا اے لحظہ گزارے فوج ترٹ پئی لوہے دا گرد لگا سر 4 حصے تقسیم بے کمینے نیزہ ماریا اکبر دا بابا میرا آخری سلام اللہ جانے کیویں آئے زخمی بھیرا تک لیکن ترائے وین غریب کیتے ہیں الان انکسرت زہری میری کمر دا زور مک گئے
وکلت ہیلتی عباس میرے ہیلے مک گئے تریا وین بہن گھٹ پڑا ویندے لیکن محققین علماء لکھے رو کے آدھے آنے عباس تو لہ بیٹھے ہیں تیرے قاتل ہس دے کھڑے ایک بینو کھڑے آدھے جنگ مک گئی مسلمان تانے کھڑے دینے فوج دا جرنیل لہ گیا سر جا کے زانو تے رکھا شیخ الجامع علامہ اختروا صاحب قبلہ دے جملے رنہ عباس مولا میری ہکا کھج دیرے بھیا کھج رتے رہتے مولا میری اکھی صاف کر میں ویکھا غریب کی اکھاں ساؤ کی دیان فرزت زہرا ازادارو ہنیوں لڑ پھئیاں میرے آقا پوچھے عباس آخری ویلے کیڑے درد رو آئے سرکار عباس آدھین مولا ایک غریب دی غربت رو آئے بس آخری دو این مولا ایک مظلوم دی مظلومیت رو آئے سیدہ دے عباس کیڑا غریب تے کیڑی غربت آدھے مولا صبح دی جنگ شروع ہوئیے ہر کہیں دی لاش تے آئے کہیں دی لاش تے گھوڑے تے آئے کہیں دی لاش تے دوڑ کے آئے ہو کہیں دی لاش تے ارکان دے بھار تے زانوان دے بھار ہن میں لتھا اوکھے یا سوکھے آئے ہو میرا سر جھولیج پایا نے آدھن میں اس غریب نو روندہ پہ آجے میرے بعد لانے اجرکم اللہ شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا آدھن تے ہر کہیں دی اللہ شاہ جائیاں ہونے میرے بعد تسا لانے تو آڑی لاش کہیں نہیں چھاوڑ تے ہر کہیں دی اللہ شاہ جائیاں تیرا سر جھولی کہیں نہیں پھاوڑا تیرا سجاد بیمار تیری بھیڑ پردے دارے تے ہر کہیں دی اللہ شاہ جائیاں توڑی لاش تے کہیں نہیں آوڑا مولا توڑی غربت روائے آخری وین مولانا خیر محمد نتکانی مرحوم خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب او فرمائیں لے آئے نا بیرا وفادار ہوئن پیارے ڈاڑھے لگ تے جیندہ غازی جیا بھیرا وے دھریا شبیر ٹر گیا غازی پردین صاحبان ممبر جو آنکھیں میری لاش خیمے نہ لے وڑ میں نو سکینہ تو شرمانی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہوئے لیکن میرے قبلہ لکھے وجہ ہو رہی ہے جدہ 4000 مسلمان حملہ کی کوئی یاد آئی بدر لے بدلے کوئی یاد آئی احدہ لے بدلے ایڈا رخمیہ مول بنین دلال غریب سر چایا دھڑ زمین در غریب دھڑ چایا سر زمین در آدھے آئین پاس تیری لاش جاور دکھا آدھے آئین پاس رنج نہ ہوئے او میں